کرم 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 تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیو، اللہ نے کہا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جاؤ تاکہ آپ کے امتی میری مسجد میرے دربار میں روزانہ 50 دفعہ حاضری دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کہہ دے کہ فلاں صاحب کو یا فلاں خاندان والوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے دربار میں 50 دفعہ آیا کرے، کیا خیال ہے؟ وہ آدمی پھولے نہیں سمائے گا، اس کا خاندان پھولے نہیں سمائے گا، اور وہ کہے گا کہ مجھے اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی جلالت مل گئی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ 50 دفعہ اس کے دربار میں میں جا سکتا ہوں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام تم کو دے رہا ہوں کہ 50 دفعہ میرے دربار میں حاضری دو، لیکن ہم کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے اور ہمیں فرصت نہیں ملتی، دکان سے فرصت نہیں، بازار سے فرصت نہیں، کاروبار سے فرصت نہیں، گھر سے فرصت نہیں، اور چیزوں سے فرصت نہیں، اور اس لیے ہم عذر کر دیتے ہیں، ہم پھر آئیں گے، پھر دیکھا جائے گا، پھر کیا جائے گا، ٹال مٹول کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی جبکہ اللہ کا مؤذن بار بار پکارتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام یہ عظیم الشان تحفہ امتیوں کے لیے لے کر اوپر سے آپ نیچے کی طرف آنے لگے۔ آتے آتے چھٹے آسمان پر پہنچے۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اور ملاقات کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، استقبالیہ جملہ کا مرحبا مرحبا، تشریف لائیے۔ ملاقات ہو گئی، اور پھر ملاقات کے بعد جب اللہ کے نبی کو اوپر لے جایا جا رہا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا اور زار و قطار رونے لگی۔ اور یہ کہا انہوں نے کہ میرے بعد آنے والے اس پیغمبر کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جو ہم لوگوں کو نہیں مل سکا، اس لیے کہ آپ اوپر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، اس لیے ان کو رونا آ گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب واپس ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پر جب ملاقات ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ جو روئے تھے اس وقت، اب اس رونے کے لیے ان کو معذرت بھی پیش کرنی تھی کہ کیوں روئے تھے، رونے کی بنیاد کیا تھی؟ رونے کی بنیاد کوئی حسد نہیں تھا، رونے کی بنیاد کوئی برائی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی بلند ہو گئے میں نیچے رہ گیا، نہیں نہیں، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اپنے ہی لوگوں میں سے ایک آدمی بلند مقام پہ پہنچ جائے، کسی کا چھوٹا بڑا ہو جائے، کسی کا برابر والا آگے بڑھ جائے، تو اس کے اندر نیک آدمی حسد نہیں کیا کرتا، نیک آدمی کو خوشی ہوتی ہے، نیک آدمی کو اس کی بلندی پر، نیک آدمی کو اس کی ترقی پر دل کے اندر فرحت اور انبساط ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا بھی دراصل اسی لیے تھا۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ بہت خوشی خوشی اللہ کے نبی اس کا اظہار فرما رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ آپ کی امت تو بہت ضعیف اور کمزور ہے، میری امت بنی اسرائیل آپ کی امت کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے بڑی طاقتور قوم، آپ کی قوم تو بعد میں جو آئی وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، میری قوم تو بہت طاقتور، لیکن اس کے باوجود 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی لیکن 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی امت بھلا 50 نمازیں کیسے پڑھ لی؟ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے، ہمدردانہ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں واپس جائے اور اللہ سے اس بات کی گزارش کرے کہ نمازوں کے اس عظیم تحفے میں سے کچھ کم کر دیں کہ میری امت 50 نمازیں برداشت نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بادل ناخواستہ واپس جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اللہ میری امت 50 نمازیں پڑھ نہیں پائے گی، 50 نمازوں کا یہ بوجھ شاید وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے آپ اس کے اندر کچھ کمی فرما دیں۔ یہاں پر روایتوں میں سے بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ 10 نمازیں اللہ نے کم کر دی، بعض روایتیں بتاتی ہے کہ 5 نمازیں کم کر دی، صحیح بات یہی ہے 5 کم ہوتی گئی، 10 کم نہیں ہوئی، 5 کم ہوتی گئی، لیکن بعض راویوں نے دونوں کو ملا کر 10 کہہ دیا، اس طرح اس کو شارٹ کرنے کے لیے اور اس میں تخفیف کر کے بیان کرنے کے لیے 5 الگ بیان کرنے کے بجائے 10 کہہ دیا۔ صحیح بات یہ ہے 5 نمازیں کم ہوتی رہی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں 5 نمازیں گھٹا دیتا ہوں اور 45 نمازیں آپ لے کر جائے۔ پھر واپس ہوئے، چھٹے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنی کم ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی، اب تو 45 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یہ بھی برداشت نہیں کرے گی آپ کی امت، آپ واپس جائے اور اس کے اندر کمی کرائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر گئے اور پھر 5 کم ہو گئی، پھر آئے واپس، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات، پھر وہی سوال و جواب، پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہی مشورہ اور اصرار کہ نہیں آپ واپس جائیں اور واپس جا کر اور اس کے اندر کمی کی درخواست کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جاتے ہیں اور 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، ہر موقع پر 5 کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ کئی دفعہ جانے کے بعد، یعنی یوں سمجھیے 9 دفعہ جانے کے بعد اخیر میں 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں مرتبہ فرمایا کہ اب 5 رہ گئی ہیں، لا يبدل القول لدي، میرے پاس بات کو بدلا نہیں جاتا۔ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا يبدل القول لدي، میرے پاس بات کو بدلا نہیں جاتا، جو بات پہلے تم سے کہہ دی ہے 50 نمازیں، 50 نمازوں کا ثواب آپ کی امت کو 5 نمازوں پہ دیا جائے گا۔ آپ کی امت کو سنا دینا کہ 5 رہ گئی لیکن ثواب ملے گا 50 کا، ہر نماز پڑھنے پر 10 کا ثواب ملے گا، اور یہ اصول شریعت نے بنا دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازیں پڑھو گے 50 نمازوں کا ثواب۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام پھر واپس آئے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب تو 5 رہ گئی ہیں بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر حضرت موسیٰ کہنے لگے اے نبی اللہ آپ پھر واپس جائیں، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اور کم کرا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے موسیٰ مجھے تو اب شرم آتی ہے میرے اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے،
مجھے تو اب شرم آتی ہے، کیسے درخواست کروں اور کم کر دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ اندازہ ہو گیا اب آگے اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے آخری موقع پر یہ کہہ دیا تھا لا یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جائے گی۔ اب جو 50 نماز کی بات ہم نے کہہ دی ہے وہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا 5 نمازوں کے پڑھنے پر۔ اس سے اندازہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد جانا مناسب بات نہیں ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو شرم آ رہی تھی کہ کیسے اب جا کے کہوں کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی میری امت۔ اس لیے آپ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف آئے۔ ہر آسمان پر اترتے اترتے وہاں کے حالات، وہاں کے مشاہدات، وہاں کی چیزوں، ان سب کو دیکھتے دیکھتے ہر آسمان کے فرشتوں سے اور وہاں کے پیغمبروں سے ملاقات کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پھر وہاں کے دروازے سے نکل کر اسی لفٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے معراج اللہ کے نبی کے لیے مقرر فرما دی تھی، جس سے آپ اوپر تشریف لے گئے تھے، اس کا نام ہے معراج۔ اس کا ترجمہ میں نے کیا لفٹ سے، جیسے لفٹ نیچے آپ کھڑے ہو جائیں وہ اوپر 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 لے کر چلتی ہے درجہ بدرجہ۔ یہاں تو درجے ہوتے ہیں کہ ایک منزل سے دوسری منزل، دوسری منزل سے تیسری منزل، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج بنائی اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے سے اوپر آسمان تک پہنچ گئے۔ اب پھر اسی لفٹ اور معراج کے ذریعے سے پھر آپ کو نیچے لایا گیا۔ علماء نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس تک لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ بیت المقدس تک کیوں لے گئے پہلے، وہاں سے آسمانوں تک کیوں گئے؟ کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ وہ بیت المقدس کے بالکل اوپر ہے۔ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بیت المقدس کے اوپر ہے، اس لیے پہلے بیت المقدس گئے اور وہاں سے لفٹ لگا کے سیدھے آپ کو چڑھا دیا اور پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، وہاں پر دروازہ موجود تھا۔ بہرحال اسی دروازے سے نکل کر اسی معراج میں نیچے تشریف لائے اور جیسے اوپر گئے وہاں سے تو نیچے آئے تو بھی وہیں آئے اور وہ بیت المقدس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے وقت میں تشریف لے آئے۔ یہ راتوں رات ہوا تھا قصہ، جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اور اتنا سارا ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہے اور مسجد بیت المقدس کے اندر تمام کے تمام پیغمبر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 1,80,000 جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے وہ سارے پیغمبر آج وہاں پہ بیت المقدس کے اندر جمع ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو وہاں پر جمع فرما دیا تھا، روحانی طور پر وہ سارے پیغمبر وہاں جمع تھے۔ ظاہر ہے کہ جسمانی طور پر یہ صورتحال نہیں ہوئی تھی، یہ روحانی طور پر ہوئی، لہذا وہاں پر سارے پیغمبر انتظار میں ہیں، نماز کا وقت ہونے کو ہے اور اذان دی جا چکی ہے، سارے پیغمبر انتظار میں ہیں کہ اب کون پڑھائیں گے نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بڑھا دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اور پیغمبروں نے کہا کہ آپ ہی امامت فرمائے، یہیں سے آپ کا لقب ہو گیا امام الانبیاء، تمام انبیاء کے بھی امام۔ ایک امام ہوتا ہے جاہلوں کا، کوئی امام ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، کوئی امام ہوتا ہے کچھ علماء کا، اور ہمارے نبی تو امام ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ آپ نے سب کی امامت فرمائی، سارے پیغمبروں سے ملاقاتیں ہو گئی اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی براق پہ سوار کرایا گیا۔ وہ براق وہیں پر بندھا ہوا تھا، آتے وقت اسی پہ آئے تھے
اور پھر وہاں سے لفٹ کے ذریعے اوپر گئے تھے. اب نیچے آنے کے بعد وہ براق وہیں پر بندھا ہوا موجود تھا. جبریل امین علیہ السلام نے اس کو کھولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو تیار کیا اور پھر آپ کو اس کے اوپر سوار کیا اور پھر وہاں سے چل پڑے. اور جب چلے ہیں تو وہی تیز رفتار سواری جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس سواری کا قدم جاتا ہے. اتنی تیز رفتار، اسی لیے اس کو براق کہتے ہیں. برق رفتار سواری تھی وہ، جیسے کہ بجلی کو آپ دیکھتے ہیں بجلی کیسے کونتی ہے اور یہاں آپ کی نگاہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ وہ طے کر لیتی ہے. اسی طریقے پر یہ بھی جو ہے براق بہت تیز رفتار سواری، اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سوار کروا کر وہاں سے چل پڑے اور تیز رفتار چل رہے تھے. درمیان میں ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ قافلے جا رہے ہیں اور جب وہ قافلے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو بہت تیز جا رہی تھی اور وہ اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، اسے کہ اتنی تیز رفتار جو ہوتی ہے اس کے اوپر نگاہ بھی جم نہیں سکتی. انہوں نے کچھ احساس کیا کہ یہاں سے کچھ گزر تو ہو رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا گزر رہا ہے. آپ دیکھیے پنکھا ہے، پنکھے کے اندر جو ہے لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ ٹھہرا دیں گے تو 3 الگ الگ 4 الگ الگ پنکھے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ جب چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا گھوم رہا ہے، اور تیز کر دیا جائے تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے پر وہ تیز رفتار سواری چلی جا رہی تھی. لوگ محسوس تو کر رہے تھے یہاں سے کسی کا گزر ہو رہا ہے لیکن کیا گزر رہا ہے کسی کو پتا نہیں. اور چلتے چلتے ایک جگہ قافلہ جا رہا تھا، وہاں گزرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو دیکھ کر پکارا اور پکارتے ہوئے چلے گئے. وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا. آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے یہ تو محمد کی آواز لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا، وہ کوئی جاننے والے تھے مکے کے رہنے والے، اللہ کے نبی نے ان کو پہچان کر ان کو پکارا لیکن تیز رفتار سواری میں آپ ایسے جا رہے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لوگ آپس میں کہنے لگے ارے یہ تو محمد کی آواز معلوم ہوتی ہے. لوگ کہنے لگے یہاں محمد کہاں ہے. خیر اس طرح بات آپس میں ہو گئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وہاں جانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر رات کا واقعہ بیان کیا، یعنی آسمانوں پہ جانے کا، بیت المقدس کو جانے کا، آسمانوں کی سیر کا، وہاں کی ملاقاتوں کا، وہاں کے فرشتوں کا، وہاں کے اور لوگوں کا، اور اسی طریقے پر جنت کا اور دوزخ کا اور عرش تک پہنچنے کا. یہ سارے واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمانے لگے. لوگ جمع ہو گئے اور کفار بھی جمع ہو گئے. کفار بھی جمع ہو کر ان میں ابو جہل بھی تھا، سن رہے تھے. ابو جہل مذاق اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیسے ہو سکتا ہے بیت المقدس یہاں سے اتنی دور فاصلے پر ہے کہ یہاں کی سواری سے چلے تو 1 ماہ میں وہاں پہنچ پاتے ہیں. 1 ماہ میں سفر جو ہوتا ہے وہ تھوڑی ہی رات کے اندر تمہارا ہو گیا. یہ کہہ کر وہ مذاق اڑانے لگا. اور بعض کافر لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے آپ بیت المقدس گئے تھے، اچھا بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کے کتنے دریچے ہیں، اندر کیسا ہے. یہ سب لوگ پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو کبھی بیت المقدس جا کے آئے ہوئے تھے. وہ لوگ خاص طور پر پوچھنے لگے اس کے دروازوں کی تعداد بتاؤ، اس کے دریچوں کی تعداد بتاؤ، اس کا ذرا انداز بتاؤ، اندر کیسا ہے وہ بتاؤ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ساری چیزوں کو بتاتے جا رہے تھے، حالانکہ آپ نے گنا تھوڑا ہی تھا وہاں جا کر کے کتنے دروازے. آپ بھی اس مسجد میں آتے ہیں، کون آ کے دروازے گنتا ہے؟ اگر آپ سے بھی پوچھ لیا جائے، بلکہ مجھ سے پوچھ لیا جائے، میں یہاں 35 سال سے امام ہوں،
کہ اس مسجد میں دروازے، اس مسجد کے اندر کتنے دریچے ہیں تو شاید میں بھی نہ بول سکوں، اس لیے کہ میں نے کبھی گنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس گئے، دروازے تھوڑا ہی گننے گئے تھے، دریچے گننے تھوڑا ہی گئے تھے، وہاں کا ڈیزائن دیکھنے تھوڑا ہی گئے تھے۔ اللہ کے نبی گئے اور امامت فرمائی اور وہاں سے تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر لوگ پوچھنے لگے دروازوں کی تعداد بتاؤ، ذرا اس کی رنگتیں بتاؤ، اس کے دریچوں کی تعداد بتاؤ، اس کا ذرا ڈیزائن بتاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ دیکھے نہیں تھے، گئے تو تھے وہاں پر لیکن گن کے تو نہیں آئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے سوال پر بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا، اور اللہ کے نبی گن گن کے بتا رہے تھے اتنے دروازے ہیں، اتنے دریچے ہیں، اور ایسا ڈیزائن ہے، اور یہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ جو پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے اور بتاتے رہے اور گنتے رہے اور بتاتے رہے، اور کافروں کے دانت کھٹے ہوتے رہے۔ ابو جہل مذاق اڑاتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس ان کے گھر پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں ابھی تک آئے نہیں تھے، صبح ہونے کے بعد وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر میں تھے، وہاں پر پہنچ کر کہنے لگا ابو بکر آج تو معاملہ صاف ہو گیا تمہارے دوست کا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، کیا تم اس کو بھی مانو گے؟ اب تک تم مانتے تھے لیکن ذرا غور کرو کہ وہ کیا کہہ رہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے۔ ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے؟ کہا کہنے لگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ گئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر اتنا بڑا سفر طے کر دیا، اور وہ بیت المقدس گئے تھے اور اللہ کے فرشتے ان کو لے کر گئے تھے، اور جنت و دوزخ انہوں نے دیکھی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو خدا اپنے نبی کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے، وہ خدا اگر اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لے تو تعجب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اللہ اگر چاہے اس پیغمبر کو اپنے پاس بھی بلا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اچنبے اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی پر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین پہنچے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ آج سے ابو بکر کا لقب صدیق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا، ابھی تک یہاں وہ بات پہنچی نہیں تھی، آسمان سے خبر آ گئی، نہ ابو بکر آئے نہ ابو جہل آیا، لیکن اس سے پہلے جبریل امین آسمانوں کو طے کر کے، آسمانوں کو پار کر کے دنیا میں تشریف لائے اور وہاں کی خبر یہاں پر سنا دی، اور کہا کہ اللہ نے اس بنیاد پر ان کو صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ وہیں سے ان کا لقب ہو گیا صدیق، اور ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لقب عطا ہوا ہے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان سفر کا سب سے عظیم الشان تحفہ نماز ہے۔ اس عظیم الشان سفر کا سب سے زیادہ بلند ترین اور عظیم الشان تحفہ نماز ہے۔ اس لیے امتیوں کو نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اس پر توجہ دلاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ہونٹ ہل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے سوچا ذرا سننا چاہیے، اللہ کے نبی کچھ بولنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کان کو لے جاتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر کان کو رکھ کے سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہوا پاتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اے امتیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کو نہ چھوڑو۔ جاتے جاتے اس دنیا سے اللہ کے نبی یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، بھائیو اس سفر کا یہ عظیم الشان تحفہ ہم کو اور آپ کو نصیب ہوا، اور اسی کے ساتھ کل گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جانب سے پورے امتیوں کو سلام پیش کیا گیا ہے، پیغمبر کا سلام، اور پیغمبر بھی معمولی پیغمبر نہیں، وہ پیغمبر جس کو اللہ اپنا خلیل کہتے ہیں، اس پیغمبر نے امت محمدیہ کو سلام پہنچایا۔
اللہ کے نبی کی طرف سے صحابہ اس کو لے کر بعد کے لوگوں کو پہنچاتے رہے، اس کے بعد کے لوگ ان کے بعد کے لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور وہ لوگ اپنے بعد کے لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ آج موقع آیا کہ میں بھی آپ تک وہ سلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پہنچا دوں۔ آپ سب بولیے اللہ ان پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ یہ عظیم الشان تحفہ ہم کو ان کی طرف سے ملا، اور سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی ان کا اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ انہوں نے فرمایا آپ کے امتیوں سے کہہ دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ اور اسی طرح تمہارے اعمال، یہ سب کچھ تمہاری جنت بنانے والے۔ اسی امتیوں سے کہہ دینا عمل میں پیچھے نہ رہے، عمل کر کے اپنی جنت کو تیار کرے۔ یہ پیغام بھی اللہ کے نبی کی طرف سے ہم کو مل گیا، لہذا ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر ایک طرف ان بزرگوں کا جو ہے خیر مقدم کرنا ہے، ان بزرگوں کو جو ہے عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، ان پیغمبروں کی باتوں کو لینا ہے، اور پھر ساتھ میں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔